نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک موقع پر مسجد میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، رمضان قریب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ نماز کو سیکھ کر پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے، یعنی بالکل عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص نماز کو بہترین طریقے سے پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، جو ہے تمام طریقے جو سنت طریقہ ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، تو نماز اس کے لیے کل قیامت کے دن نور، برہان اور دلیل ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، نہ نور ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن، نہ برہان، نہ کوئی دلیل، اور وہ شخص ہارون، قارون، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کو صحیح نہیں پڑھتا، خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتا، وہ نماز اس کے لیے ایک بدبودار کپڑے کی سی مانند ہوتی ہے جو اس کے منہ پر لپیٹ کے مار دیے جاتی ہے۔ اور جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ نماز اس کے لیے ایک خوشبودار کپڑے میں اللہ کے یہاں بھیجی جاتی ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو اس بندے کی طرف لوٹا دو، اور وہ نماز اس کے لیے دعائیں کرتی ہوئی آتی ہے۔ تو بہرحال اسی ضمن میں گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے وضو کا مسنون طریقہ رکھا تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضو کا مکمل طریقہ، فرائض بتا دیے قرآن مقدس میں، اور احادیث میں نے آپ کے سامنے اس کے علاوہ جو سنن تھی وہ حدیث سے آپ کو بتا دی تھی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہو، پھر اس کا ارادہ ہو کہ وہ نماز پڑھے، اگر وہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ پانی پر قدرت کا کیا بتایا کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو یا ایسی کوئی گھر ہی میں ہو مگر ایسی کسی بیماری یا ٹھنڈی کا اندیشہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہوگی، اور غالب گمان ہو کہ میں اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، پانی تو میسر ہے مگر ٹھنڈا ہے تو اس سے میری جان بھی جا سکتی ہے، یہاں تک یا میرا مرض بڑھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم تیمم کرو۔ تیمم کا کیا طریقہ کہ پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑو، پھر اس کو اپنے منہ پر جو ہے اس سے ایسے جیسے وضو کرتا ہے انسان منہ پر مل لو، پھر پاک مٹی پر ہاتھوں کو مارو، ہاتھوں کو جھاڑو، پھر اپنے دونوں بازوں کو مل لو۔ یہ ہو گیا تیمم۔ پھر اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بقیہ تمام اعمال کر سکتے ہیں۔ اب نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور یہ سب چیزیں قرآن مقدس میں ہیں جو نماز کے شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اولاً شرط ہے پاکی، اور پاکی میں وضو ہے، غسل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نجاست جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کو انسان زائل کرے۔ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقی اور حکمی۔ حکمی میں تو وضو اور غسل ہے، حقیقی میں بھی آگے دو نجاستیں ہوتی ہیں، ایک غلیظہ اور ایک خفیفہ۔ غلیظہ نجاست وہ ہے جس کو ہر عقل مند باشعور انسان دیکھ کر کسی ایسی چیز کو دیکھے جو انسان کو اپنے استعمال میں، کھانے کے استعمال میں یا اس کے ساتھ ہاتھ لگانا نہ پسند ہو، خلاصہ یہ کہ اس سے گن محسوس ہوتی ہو۔ اور اس میں سے احادیث میں چند چیزوں کا ذکر ہے، اس میں ہے انسان کی جسم سے نکلنے والی چند چیزیں، ان میں ہے پیشاب، پاخانہ، قے، خون۔ پھر نجاست میں پھر اس کے بعد منی ہے، مزی ہے، ودی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے ان کا نفسیات کے ساتھ تعلق ہے کہ جب انسان بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ یہ سب چیزیں نجاست میں ہیں۔ پھر اس کے بعد حلال اور حرام جانوروں کا تمام پیشاب اور پاخانہ، اڑنے والے حلال اور حرام پرندوں کا پیشاب اور پاخانہ، مردار جانور اس کا گوشت ہو، اس کا خون ہو۔ فرمایا یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اور اگر کسی کپڑے پر یا جسم پر نجاست غلیظہ کا ایک درہم کی مقدار لگی ہو کپڑے پر یا جسم پر تو اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنا کہ ایک درہم آج کے ہم عام فہم میں سمجھے تو جو پرانے زمانے کے اندر وہ 1 روپیہ ہوا کرتا تھا جس کے اوپر گندم کے وہ 1-2 ٹہنیاں بنی ہوئی ہوتی تھی، اس کی مقدار ہے۔ اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس جگہ کو کپڑے کو دھونا فرض ہے۔ اتنا فرض ہے کہ جب وہ کپڑا دھویا جائے، اس کو مل کر دھویا جائے کہ وہ دکھنے والی نجاست ہے تو وہ دکھنا بند ہو جائے، یعنی کپڑا بالکل صاف آ جائے۔ اگر دکھنے والی نجاست نہیں ہے، محسوس ہونے والی نجاست ہے جس سے بدبو آ رہی ہے یا کچھ ایسی چیز، تو اس کا وہ اثر زائل ہو جائے تب تک اس کپڑے کو دھویا جائے۔ اور البتہ اس کپڑے میں اگر دھویا نہیں ہے، اس کپڑے میں اگر نماز پڑھی جائے گی، 1 درہم سے زیادہ کی مقدار اگر وہ کپڑے کے ساتھ لگی ہوگی تو کپڑا پورا جو ہے کپڑا دھونا ضروری ہے۔ اگر اس سے 1 درہم سے کم لگی ہے تو اس کا بھی زائل کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم کی مقدار میں لگی ہے تو کپڑا پورا اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کر سکتا ہے، اسی کو دھو کر اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ اس کو دھو نہ لیا جائے۔ یہ غلیظہ کا جو ہے حکم ہے۔ اور خفیفہ وہ نجاستیں ہیں جو دکھنے میں نہیں آتی، بالکل معمولی سی پیشاب کی معمولی چھینٹیں یا کوئی ایسی چیز جو دکھتی نہیں ہے، بس محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں لگی ہوگی، تو اس کا یہ ہے مقدار ہے کہ کسی بھی کپڑے کے 1/4 حصے پر اگر وہ نجاست لگی ہے تو اس کو جو ہے وہ معاف ہے۔ اگر اس سے زیادہ بہل گئی ہے تو اس کو کپڑے کو دھونا ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ اس کپڑے میں نماز نہیں آئے گی۔ یہ تو نجاست کا معاملہ کہ پہلا شرط نماز کے لیے ہے پاکی، طہارت۔ یہ طہارت ہے، وضو میں اور غسل میں بھی انسان نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز کا وقت ہونا، نماز اپنے وقتوں ہی پر فرض ہے، نماز وقت کے بغیر فرض نہیں ہے۔ اب وقت سے مراد کیا ہے کہ چند اوقات ممنوع ہیں، چند اوقات مکروہ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زوال کے وقت نماز کوئی بھی نہیں ادا کی جا سکتی، اور زوال کا وقت کیا ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے کے بعد 20 منٹ یہ زوال ہے، اس کو طلوع شمس زوال کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہے نصف النہار کا زوال ہے، جب سورج بالکل آسمان کے اوپر آ جائے، سایہ بالکل انسان کی سائے کے مقدار ہو جائے، بالکل سیدھا نیچے، اس کا بھی وہی علماء فرماتے ہیں 20 منٹ کا زوال ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے کا زوال ہے، مغرب سے پہلے یہ بھی 20 منٹ ہوتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے، جب سرخی مائل آسمان کے اوپر سرخی پھیل جاتی ہے، یہ ڈوبنے کے وقت ہوتا ہے، سورج غروب جب ہو رہا ہے، اس میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ 2 وقت جو ہیں، 2 وقتوں میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور وہ نمازیں کون سی نہیں پڑھی جائیں گی؟ فرمایا
صبح فجر سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر نماز تک، صبح صادق سے لے کر نماز تک جو ہے سنتوں کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نفل نہیں، خاص طور پر نفل تو بالکل نہیں۔ پھر اس کے بعد عصر سے لے کر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کوئی نفل نماز وغیرہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، خواہ اسی دن کی عصر بالکل۔ اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے، وہ آیا دیر سے، جماعت تو ہو گئی، جماعت تو ہو گئی، اسی دن کی عصر وہ پڑھ سکتا ہے مغرب سے پہلے پہلے، غروب زوال سے پہلے پہلے، البتہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز وہ اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ 5 وقت ہیں، 3 زوال کے اور 2 یہ وقت، ان میں نماز کوئی بھی نہیں پڑھی۔ البتہ فجر کی نماز جب ایک مرتبہ پڑھ لی جائے، اگر کوئی شخص آیا فجر کی نماز کے لیے تو وہ کیا کرے گا؟ فجر کی جماعت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اس کی سنت رہ گئی، وہ سنت اس سے لے کر اشراق تک نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ وقت میں بھی کوئی نفل کوئی سنت نمازیں نہیں ہوتی ہیں سوائے فجر کے، بس وہ فجر پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر جماعت میں وہ شریک ہوا، اس کی سنتیں رہ گئی، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اشراق کے وقت وہ سنت پڑھے گا۔ یہ نماز کے اوقات ہیں۔ فرمایا نماز کا وقت ہونا یہ بھی شرط ہے، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرط ہے کہ انسان کا چہرہ پاؤں کی سمت، اور جب تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو تو انسانوں کے جو ہے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ، چہرے کا رخ، یہ سب کا سب قبلے کی جانب ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر کسی کا چہرہ تو قبلے کی جانب ہے، رخ دوسری طرف ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی کا رخ تو قبلے کی جانب ہے، چہرہ بھی ہے، پاؤں کی سمت ٹیڑھی میڑھی ہوئی پڑی ہوئی ہے، پاؤں ایسے کھول کے پڑھ رہا ہے کہ وہ قبلے کی طرف اس کے پاؤں کا رخ نہیں ہے، تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہے نماز کے لیے نیت کرنا، نماز کے لیے نیت کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی تعین کرے گا، یعنی میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور وہ کون سی نماز ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کون سی نماز ہے، اور نماز کس وقت میں پڑھی جا رہی ہے۔ ایک شخص گھر سے آیا دوڑتے دوڑتے، گھر سے اس کا کسی وجہ سے بھی گمان، سویا ہوا آیا تھا، یا تو موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کو گمان ہوا کہ وہ عصر کی نماز کے لیے آ رہا ہے، عصر کی نماز کی نیت کر کے گھر سے آیا تھا، نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا لوگوں نے دعا کری، دعا کرنے کے بعد فوراً سنتوں میں لگ گئے، اور یہ آدمی تاکتا رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو ظہر کی نماز تھی، مگر پڑھ کون سی لی اس نے، نیت کون سی کر کے آیا تھا، عصر کی نماز، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نیت شرط ہے۔ نیت اسی نماز کی، اور اس نماز میں کون سی نماز کس وقت میں پڑھ رہا ہے، یہ اس کا تعین۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، نماز کی نیت زبان سے کرنا جو مخصوص الفاظ ہے، نویت ان اصلی علی اللہ تعالی، یہ جو رکعتی یہ عربی میں ہے، اور اردو میں جیسے کہ ہم کرتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فلاں نماز، اس طرح۔ تو لفظ نیت کے الفاظ کسی حدیث میں کسی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ البتہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا تعین کر کے یہ سمجھنا کہ اگر میرے الفاظ درست نہیں ہوئے، الفاظ سے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فوراً آئے ادھر امام صاحب رکوع میں ہیں، کیونکہ رکوع میں اگر وہ پکڑ لیتے رکوع تو ان کا کیا ہو جاتا، رکعت آ جاتی، وہ پہلے کھڑے ہو کے کریں گے نیت کرتا ہوں میں فلاں فلاں فلاں، اس طرح پوری جو ہے زبان سے نیت، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے وہ بالکل اخیر درجے میں رکوع پکڑتے ہیں، کیونکہ ایک رکعت چھوٹا کس وجہ سے، الفاظ سے۔ الفاظ ضروری نہیں ہے، ہاں دل کا ارادہ کافی ہے۔ اگر دل کا ارادہ ہی کوئی اوٹ پٹانگ تھا، یعنی کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا عصر کی نماز کے لیے آیا تو مغرب کی نیت کر کے آیا تھا، تو اس سے نیت نہیں درست ہوگی، نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ البتہ الفاظ سے نیت کرنا فرض، سنت، واجب، مستحب کوئی نہیں ہے، کیونکہ الفاظ جب ہے ہی نہیں حدیث میں، تو الفاظ جب ہے نہیں تو پھر الفاظ کے متعلق یہ گمان کرنا کہ ان الفاظ سے نیت کرنا فرض ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے بعد یہ جب چیزیں ہو جائیں گی، اب تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے نماز شروع کی جائے گی۔ آخری بات کا عرض کر دوں، جو فرض ہے یہ تو ہو گئے شرائط، یہ نماز کے باہر ضروری ہیں، پاکی، نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا، قبلہ رخ ہونا۔
پاکی میں اب 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ یہ ایک ہی جگہ میں پاکی طہارت کہہ دیا تو یہ سب چیزیں پاک ہوں گی۔ جو حکم بدن کا ہے وہی کپڑوں کا ہے، وہی جائے نماز کا ہے، یعنی وہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جب تکبیر تحریمہ کہیں گے، ایک تو ہاتھوں کی سمت ہتھیلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم کبھی کبھار ہاتھوں کو یہاں لگانے کے چکر میں ہاتھوں کی سمت بگڑ جاتی ہے، یہاں لگانا یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمقابل، یعنی مقابل سے مراد ہے ادھر، اس کے برابر میں کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ کانوں کی لو تک آپ نے جو ہے ہاتھوں کو لگایا ہے، لگایا نہیں ہے۔ برابر سے مراد یہ ہے اگر یہاں تک ہم لے جانے کی کوشش کریں گے ہاتھوں میں تو انسان کا جسم ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے بھی کوئی آرگن سے، جسم کے جوائنٹ سے، یہ ادھر جا کے اس طریقے سے کرنا پھر پورا شولڈر کے اوپر زور پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہاں تک لیتے تھے ہاتھ، یہاں بس۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر زیادہ پیچھے کانوں تک لینے کی کوشش کروں گا تو ہاتھوں کی سمت کیا ہو جائے گی؟ قبلے سے ہٹ جائے گی۔ تو یہاں تک بس اتنا کہہ کر اللہ اکبر۔ اب اس میں جو میں اصل مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اتنی آواز سے کہنا فرض ہے جس سے میرے اپنے کان سن لے۔ حالانکہ اگر دل میں کہا تو وہ بھی کانوں تک تو پہنچ ہی جاتا ہے، مگر یہ چیز اس میں شمار نہیں آتی ہے، بلکہ اس طریقے سے کہے اللہ، یعنی کہ کم سے کم اس کے الفاظ جو زبان سے نکل رہے ہیں وہ اس کے کان خود اپنے سن لے۔ اگر کسی نے یوں کیا، یوں بالکل خاموشی سے، زبان کے کوئی الفاظ باہر نہیں آئے، تو اس کا اللہ اکبر درست نہیں ہوا، تکبیر درست نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے نماز درست نہیں ہوگی۔ آئندہ جمعہ کو ہم ارکان نماز یعنی کہ نماز کے اندر کے فرائض کے بارے میں متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔